بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں صفر المظفر کا یعنی اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور سفر کے مہینے کو بعض لوگ منحوس جانتے ہیں، یعنی اس مہینے میں بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کرنا اس مہینے میں وہ ٹھیک نہیں رہتا، یا وہ شادی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نیا کام شروع کیا جائے تو وہ کام اچھے سے نہیں چلتا، اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ سفر کے مہینے سے یہ شگون لیتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی سفر پر نہیں جانا چاہیے ورنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ تو یوں طرح طرح کے وہم لوگوں نے پال رکھے ہیں اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق۔ اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی احادیث کریمہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں دین اسلام ہماری جو رہنمائی کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست والی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ کرنا کوئی نہ تو غلط ہے اور نہ ہی کوئی ایسا وہم دل میں پالنا چاہیے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی، ورنہ آپ کو سن کر شاید یہ حیرت ہو کہ مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور شہزادی کونین خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا جو نکاح ہوا مولا کائنات کا اور شہزادی کونین کا، یہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی کا نکاح اس مہینے میں فرما رہے ہیں۔ ان سے زیادہ اور کون جانے گا کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے یا نہیں، یا یہ شادی اچھی رہ سکتی ہے یا نہیں۔ اور پھر آپ کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے کہ کتنی کامیاب یہ شادی ہے، دنیا کا کتنا کامیاب ترین یہ جوڑا ہے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ نکاح یہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ تو اس لیے ہرگز اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں کوئی بھی نیا کام شروع کیا جائے تو ہرگز یہ بدشگونی نہ لیں، اسلام میں اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیگر مذاہب جو باطل مذہب ہیں ان میں ایسے برے شگون دیے جاتے ہیں، لیکن اسلام اس کی کاٹ کرتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، جیسے بقیہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، اسی طرح یہ مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس مہینے میں بھی دیگر مہینوں کی طرح ہم اپنے روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، کسی بھی سفر پر جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں اس سفر کے مہینے میں کوئی نحوست والی بات نہیں ہے۔ اور لگے ہاتھوں کچھ ایک دو اور چیزیں بھی عرض کرتا چلوں کہ بدشگونی، کسی جگہ کے بارے میں کوئی برا خیال یا برا شگون لینا، کسی انسان کے بارے میں برا شگون لینا، یا کسی شے سے برا شگون لینا، اسلام میں یہ چیز حرام ہے، اسلام میں یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کی جو دکاندار حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو یہ وہم ہوتا ہے بعض کو کہ اگر دن میں پہلا کوئی گاہک، پہلا کسٹمر یہ آ جائے ادھار لینے کے لیے یا بغیر سودا سلف لیے چلا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں بونی، کہ یہ بونی خراب ہو گئی ہے، پہلا کسٹمر ہمارا پہلا گاہک ہی صبح ہوتے ہی خراب آیا ہے، اب سارا دن خراب ہی گزرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اسلام اس کی کاٹ کرتا ہے۔ اگرچہ آپ اس کی مثال دیں کہ فلاں دن میرے ساتھ ایسا ہوا بھی تھا، لیکن اس پہ اعتقاد نہ لائیں، اس پہ یقین نہ کریں، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے وہی حق ہیں، وہی سچ ہیں۔ تو یہ ہمارے دل کا وسوسہ ہو سکتا ہے، بائی چانس کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا گاہک اگر خراب آ جائے تو دن بھر خراب ہی گزرے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بدشگونی ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اگر کہیں سفر پر جا رہے ہوں، راستے میں کوئی کالی بلی آگے سے گزر جائے تو اس سے برا شگون لیتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں کہ شاید یہ میرے ہاتھ میں بہتر نہیں۔ اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، اس پہ توکل کر کے اس سے مدد مانگیے اور اپنے اس سفر کو جاری رکھیے، وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ رب تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ یوں ہی بعض لوگ یہ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر خالی کینچی چلائی جائے تو اس سے گھر میں لڑائی ہوگی، یہ بھی بدشگونی ہے، صرف سنی سنائی عام باتیں، وہم ہے۔ اسلام اس کی کوئی پذیرائی نہیں کرتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے بچہ سویا ہوا ہے، اس کے اوپر سے اگر کوئی پھلانگ کر گزر گیا تو بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا، یہ بھی بدشگونی ہے، اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح کے کئی وہم ہم لوگوں نے پال رکھے ہیں اور وہ جہالت کی بنا پہ ایسا ہوتا ہے۔ اسلام ان چیزوں کی پذیرائی نہیں کرتا بلکہ ان سے روکتا ہے، اور بدشگونی اسلام میں یہ حرام ہے۔ تو سفر کا مہینہ یہ بھی کوئی برا، کوئی منحوس نہیں ہے، دل سے یہ وہم نکال دیجئے اور معمول کے مطابق اس مہینے کو گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے بقیہ دنوں میں بھی اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اس مہینے میں بھی اس کی پناہ مانگیں، بیماریوں سے حفاظت کی بھی دعا کریں، اپنے لیے زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت کی بھی دعا کریں، لیکن اس مہینے کو منحوس قرار دینا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ یوں ہی دیگر جو میں نے چند معروضات پیش کیے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ضرور ان پر عمل کر کے اسلام کی تعلیمات پہ یقین لائیے، اور جو وہم اور جہالت کی باتیں ہیں ان کو نکال پھینکیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل فیضان گنبد خضرا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اس طرح کی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ یوں ہی اگر آپ میں قرآن درست سیکھنے کی تڑپ ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے پلے لسٹ میں جا کے القرآن کا فولڈر آپ کو ملے گا، وہاں پہ درست مخارج اور قواعد کے ساتھ لیکچر وائز وہ مختلف اسباق موجود ہیں، وہاں سے اپنا قرآن پڑھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ درست کر لیجئے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے واٹس ایپ نمبرز پہ یا دیگر کانٹیکٹ لسٹ میں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ